قبر میں چلا گیا، مٹی دینے والے گھر جا چلے گئے، دو فرشتے آتے اس کے پاس، ایک کا نام منکر اور ایک کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں فرشتے میت کو کے اندر دوبارہ روح ڈالتے ہیں اور میت کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال قبر میں ہر مردے سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر بندہ مومن ہوگا اور پکا توحید والا ہوگا، صحیح عمل کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتہ پوچھے گا تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، I have knowledge of the قرآن، میرے پاس قرآن کا علم تھا۔ قل هو اللہ احد میں یہ سکھا رہا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی آوشکتا نہیں ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ وہ نہ کھلائے تو تم کھا نہیں سکتے، وہ نہ پلائے تم پی نہیں سکتے، وہ آکسیجن روک دے تم سانس نہیں لے سکتے، وہ ہواؤں کو روک دے تم جی نہیں سکتے، وہ پانی کو روک دے، وہ پانی کو روک دے تو تمہیں تمہاری پیاس کو کوئی بجھانے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی سنتان نہیں ہے۔ ولم یولد، اور وہ کسی کی سنتان نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے سمکچ کوئی نہیں ہے، اس کے ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے۔ غور کرو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے یہ سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے۔ اور بچے کو یاد ہے، کبھی اس کے معنی مطلب پر غور کیا؟ قل هو اللہ احد دنیا کے ہر کفر کا جواب ہے، ہر شرک کا جواب ہے۔ جو یہ کہتے اللہ ہر جگہ ہے، ان کا بھی اس میں رد ہے۔ جو یہ کہتے ہر چیز میں اللہ ہے، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے ہر کنکر میں معبود ہے، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ جو کہتے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی رد ہے۔ دنیا کے ہر کفر کا رد ہے، ہر شرک کا رد ہے، خالص توحید ہے سورہ اخلاص کے۔ آپ سورہ اخلاص کے ماننے والے ہیں اور آپ کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا مان رہا ہے اور اس سے آپ کہہ رہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، ارے قریب ہے کہ آسمان گر جائے، زمین میں سوراخ ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ جائیں اس بات پر کہ تم رحمان کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو۔ اتنا خطرناک جملہ ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کو اپنا اللہ کا بیٹا کسی کو مانتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے عیسائیو، اے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والو، اے پتھر کے آگے جھکنے والو، اے پیڑ کے آگے جھکنے والو، اے ندی کو ماتا کہنے والو، اے دھرتی کو ماتا کہنے والو، اے گائے کو ماتا کہنے والو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، کفر کے جتنے عقیدے ہیں ان سارے عقیدوں کو خطاب کر کے کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، او ڈسبلیورز، ہے وہ لوگوں جو ایشور کو نہیں مانتے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو ایکیشور واد کو نہیں مانتے۔ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی سمجھتے کافر گالی ہے، کافر کوئی گالی نہیں، کافر مومن کا اپوزٹ ہے۔
مومن کا مطلب بلیور، کافر کا مطلب ڈس بلیور. مومن کا مطلب ماننے والا، کافر کا مطلب نہ ماننے والا. اگر آپ اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں. آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، او ڈس بلیورز، ہے ایشور کو، اللہ کو نہ ماننے والو، لا اعبد ما تعبد، جس کی تم اباسنا کرتے ہو، جس کی تم ورشپ کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، I can't worship it، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، جب تک تم شرک کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اسٹیچو کی عبادت کر رہے ہو، کسی پیڑ کی پوجا کر رہے ہو، کسی ندی کی عبادت کر رہے ہو، کسی دھرتی کو ماتا مان رہے ہو، تو جب تک تم شرک کر رہے ہو تم میرے اللہ کی تم اباسنا نہیں کر رہے ہو. جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے ہو، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کر سکتا. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے، تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہاں عقیدے کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا پیغام ہے میرے نوجوان. ہم آپ کو مانوتا سے نہیں روکتے، بھائی چارہ سے نہیں روکتے، سوہارد سے نہیں روکتے، پریم سے نہیں روکتے. آج دیش کا ماحول کیا بنا دیا گیا. کرسمس کا تہوار آیا، ایک چرچ کے باہر ایک مذہب کے لوگوں نے، ایک دھرم کے لوگوں نے اپنے مذہب کی چیزیں جا کے چلانا شروع کر دیا. ہم اس کے ورودھی ہیں. ہمیں یہ کہنے کا پورا ادھیکار ہے کہ اگر کوئی کرسمس منا رہا ہے اپنے چرچ میں جا کر کے اپنے طریقے سے وہ منا رہا ہے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں وبھن دھرموں کے، وبھن جاتیوں کے لوگ ہیں. ہر دھرم کے ماننے والے کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کا ادھیکار ہے. ہمیں اس کے ادھیکار سے اس کو محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. میرے پیارے سے ہمارا نوجوان کرسمس منا رہا ہے، اسکولوں میں بچے سانتا کلوز بن رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، سانتا کلوز کے ڈریس میں بچہ جا رہا ہے اسکول میں. اسکول میں سکھایا جا رہا ہے کہ صاحب اوپر سے ٹافی آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آسمان سے چاکلیٹ گر رہا ہے. بچے کے دماغ میں یہ بھرا جا رہا ہے، اور آپ کا ماننا صاحب ہمارا بیٹا تو کٹیہار کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے. مدرسہ مدرسہ مدرسہ، جس کو آج ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں. یہ مدرسہ ہے تیرا، میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہی وہ مدرسے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ان مدرسوں کو ان کے حال پہ باقی رہنے دو. اگر یہ ختم ہو گئے تو اللہ کی توحید کی آواز بند ہو جائے گی. اسپین میں حال دیکھ کے آیا ہوں، اندلس میں حال دیکھ کے آیا ہوں. یہ مدرسے جب تک ہے میرے پیارے ساتھی، اور اسی لیے جن کی نیتیں خراب ہیں وہ یہی چاہتے کہ مدرسے بند ہو جائیں، قال اللہ کی آوازیں بند ہو جائیں، قال رسول کی آوازیں بند ہو جائیں. یہ مدرسے جب تک موجود ہیں توحید کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے گی. میرے پیارے ساتھی، ان مدرسوں کی حفاظت کرو، ان مدرسوں کے چلانے والوں کا سپورٹ کرو، ان مدرسوں سے جڑے ہوئے علماء کا سپورٹ کرو میرے پیارے ساتھی. ورنہ یہ نوجوان نسل، آج جاوید اختر جیسا آدمی، کبھی آپ جا کر کے پتہ لگائیے جاوید اختر کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون ہے، اس کا خاندان کیسا ہے. جاوید اختر کسی ایرے گہرے نتو خیرے خاندان کا آدمی نہیں ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی، مستر خیر آبادی اور کون کون علماء کے خاندان سے جاوید اختر صاحب کا تعلق ہے. دادا عالم، پردادا عالم، نانا عالم، اور ایسے عالم جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے میرے پیارے ساتھی، دادا عالم ہو، پردادا عالم ہو، نانا عالم ہو، لیکن اگر آپ دینی تعلیم سے نہیں جڑیں گے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ کا بھی وہی حال ہو سکتا ہے جو جاوید اختر کا حال ہوا ہے. تو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے. وہ تو یہ مانتا ہے صاحب دنیا آٹومیٹک بن گئی، اپنے آپ بن گئی. اور صاحب ایسے لوگوں کو دنیا کہتی ہے بڑے گیانی ہیں، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بڑے تارکک ہیں، بڑے لاجک سے بات کرتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں جو انسان اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، اپنے رب کو نہ پہچانے، دنیا کی نظر میں وہ انٹلیکچوئل ہو جائے، گیانی ہو جائے، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا اسٹوپڈ ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہے. اللہ کی نظر میں گیانی کون ہے؟
اللہ کی نظر میں جینیس کون ہے؟ اللہ کی نظر میں بدھیمان کون ہے؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے اللہ، کون ہے بدھیمان، کون ہے عقل مند، کون ہے جینیس؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھتے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے تیرے پیر سلامت ہیں، تجھے بیساکھی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تیرے گھر کے قریب میں مسجد کی اذان کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی تیرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اے مسلمان، تو کتنا بڑا نمک حرام ہے اپنے مالک کا، جس مالک کی زمین پہ رہتا ہے، جس مالک کا دیا اناج کھاتا ہے، جس مالک کی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اس مالک کے لیے تجھے سجدہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات، یہ 70 سال والے، 60 سال والے بوڑھے، یہ مسجدوں میں نہ جائیں تو کتنی مسجدوں میں فجر میں تالا نہیں کھلے گا میرے ساتھی۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون؟ ارے ہم سے اچھا تو وہ کتا ہے جس کا مالک اس کو تھوڑا سا ہڈی دکھا دیتا ہے تو کتا اپنے مالک کے لیے دشمن کے اوپر بھونکتا ہے اور موقع پڑے تو جان دے دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ نمک حلال تو وہ گھوڑا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا پہنچتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، مگر اپنے مالک کو پیٹھ سے نہیں اتارتا ہے۔ ہم تو نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہے میرے ساتھ، اور ہم دنیا کی نظر میں بڑے گیانی ہیں صاحب، بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہم انٹلیکچوئل ہیں۔ قرآن کہتا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو نیند نہیں آتی، کسی کو رات کو 2 بجے دیکھو آن لائن ہے، 3 بجے سو کر کے اٹھو پھر دیکھو آن لائن ہے، فون کر کے پوچھو بھائی تو آن لائن کیوں ہے، کیا بات ہے؟ ارے کیا بتاؤں مولوی صاحب، نیند نہیں لگ رہی ہے، لگا ہوا ہے اسنیپ چیٹ پہ، لگا ہوا ہے انسٹاگرام پہ، ہمیں خوب خبر ہے آپ کہاں لگے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوانوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کی نیند کہاں لگتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، اپنے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے سورہ سجدہ پڑھائی ہوگی تو سورہ سجدہ کی آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، ان کی پیٹھ ان کے بستر سے الگ ہوتی ہے، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی۔ جب دنیا رات میں آرام سے کمبل میں رضائی میں سو رہی ہوتی ہے، میرے نیک بندے رضائی سے نکل کر، کمبل سے نکل کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، تہجد کے بعد اللہ نے خرچ کرنے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے 2 بات لکھی ہے۔ تہجد پڑھو گے تو مال میں برکت ہو، جو پریشان ہے کاروبار سے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ان کو طریقہ بتا رہا ہوں، تہجد پڑھنا شروع کر دو انشاءاللہ برکت ہو۔ ایک تو علماء نے بتایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے، تہجد پڑھو گے برکت ہوگی، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، تہجد پڑھو گے
تو ہاتھ اونچا ہوگا. گاؤں کی مسجد بن رہی ہے, 5,000 دینے والے تھے, 10,000 دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. دل بڑا ہوگا, ہاتھ اونچا ہوگا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے ہو کر کے, بیٹھ کر کے, لیٹ کر کے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو آسمانوں اور زمین میں غور کرتے ہیں. زمین اور آسمان پہ جو غور کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں. اس کا مطلب کہ سائنس پڑھنے کے بعد انسان اللہ کے اور قریب آ جائے گا اگر ڈھنگ سے وہ سائنس پڑھے گا. جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا, جس کو پتا چلے گا اتنے بڑے یونیورس میں ایک چھوٹا سا گولا ہے جس کو زمین کہتے ہیں, اس زمین میں بہت سارے ممالک اور کنٹریز ہیں. ان کنٹریز میں سے ایک کنٹری بھارت ہے, اور بھارت کا ایک چھوٹا سا صوبہ بہار ہے, اور بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں میں رہتا ہوں. انسان کو اپنی اوقات پتہ لگ جائے گی, انسان کو پتہ لگ جائے گا جس نے یونیورس بنایا وہ کیسا ہوگا. ہم تو اس یونیورس کے ایک چھوٹے سے گولے کے, ایک چھوٹے سے ملک کے, چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہیں. تو جو زمین اور آسمان پر غور کرے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ جاوید اختر نہیں بنے گا, وہ ملحد نہیں بنے گا, وہ ایتھسٹ نہیں بنے گا. وہ کیا بنے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ, ہم دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو بیکار نہیں کرتے. یہ مائک یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے, یہ ٹیبل یہاں لگائے تو ضرور اس کا کوئی کام ہے, یہ یوٹیوبرز نے کیمرے لگائے تو ضرور ان کا کوئی کام ہے. اے اللہ, جب انسان بے مقصد کوئی کام نہیں کرتا, تو کریٹر ہے, تو ساری کائنات کا نرمان کرنے والا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ, تو نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنایا, تو نے بیکار نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار. پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو جو اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے, جس کو اپنے جیون کا ادیشیہ نہ پتا ہو, جس کی زندگی کا صرف 3 مقصد ہو: کھانا, پینا اور انجوائے کرنا. اگر ٹو ایٹ, ٹو ڈرنک, ٹو انجوائے, اگر یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو معاف کیجئے, پھر آپ کے بیچ میں اور ایک کافر اور مشرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, 14ویں پارے کی پہلی آیت. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک دن ایسا آئے گا یہ کافر لوگ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, ان کا تو 3 ہی کام ہے, یہ کھائیں گے, یہ پیئیں گے اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں گے. آج ہمارا نوجوان لمبے لمبے پلان بنا رہا ہے, نیا سال کی تیاری ابھی سے کر رہا ہے, کس کو کارڈ بھیجنا ہے, کس کو ہیپی نیو ایئر لکھ کے اسٹیٹس لگانا ہے. 31 دسمبر کی رات پوری دنیا میں جتنی شراب اس رات میں پی جاتی ہے شاید سال کے 365 دنوں میں کبھی نہیں پی جاتی. جتنا زنا اس ایک رات میں ہوتا ہے, جتنا ناچ گانا اس ایک رات میں دیکھا جاتا ہے, شاید سال کے کسی دن میں اتنا نہیں دیکھا جاتا ہے. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے, ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک. ارے تو اتنا نادان ہے, تجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جشن منانے کا موقع نہیں, یہ تو سوچنے کا موقع ہے, یہ تو رونے کا موقع ہے, یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے, یہ تو اپنے آپ کو جانچنے کا موقع ہے. اے اللہ, زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا, اپنی قبر سے 1 قدم اور قریب ہو گئے, اپنے انجام سے 1 قدم اور قریب ہو گئے. اے اللہ, کل تک 39 سال کے تھے آج 40 سال کے ہو گئے, کل تک 42 سال کے تھے آج 43 سال کے ہو گئے. اے اللہ, زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. اے اللہ, اس موقع پر مجھے تو غور کرنا چاہیے کہ 1 سال میں میں نے کیا کھویا, کیا پایا, کون سی کمی اپنی دور کی, کون سی نئی چیز میں نے حاصل کی. ہیپی نیو ایئر منا رہا ہے. ایک نظم بڑی اچھی تھی, ایسا
موڈ بنا ہے تو سنائی دیتا ہوں. ہاں نیا سال پر ہاں سنیے. ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال. ناداں تیرے جیون سے ہے ایک اور گھٹا سال. پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. جو بات غلط ہے وہ چھپانا بھی غلط ہے. سچ ہے جی نیا سال منانا بھی غلط ہے. یہ نفس کا دھوکا ہے یہ شیطان کی ہے چال. پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. ایک سال کے آنے پہ خوشی ہے تجھے انسان, لیکن تجھے اس بات کی پرواہ نہیں ناداں. آئے گا نہیں لوٹ کے, آئے گا نہیں لوٹ کے وہ گزرا ہوا سال. پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا, گھر بار میں غیروں کی طرح دیپ جلانا. مہمان بلانا نئے پکوان بنانا. اسلام میں جائز نہیں یہ رسم, اسلام میں جائز نہیں یہ رسم زدہ سال. ناداں ناداں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل, یہ سال گزارا ہے گناہوں میں مسلسل. غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل. یہ سال گناہوں میں گزارا ہے مسلسل. غفلت ہی میں سوتا رہا جعفر تو ہر ایک پل. اب نیکیاں کچھ کر لے تجھے پھر سے ملا سال. پھر کیوں تو مناتا ہے ہر ایک سال نیا سال. یہ عبرت کی چیز ہے میرے پیارے ساتھ, یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ہماری زندگی کے سے ایک سال اور کم ہونے جا رہا ہے اور ہم خوشی منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ابھی میں نے 3 دن پہلے بنارس کی سڑکوں پر دیکھا کہ نوجوان رات میں 11 بجے پوری اسپیڈ میں بائک چلا رہا ہے. اچھا ہمارے مسلمان نوجوان ان سب چیزوں میں تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے. 11 بجے بائک چلا رہا ہے, کیا کر رہا ہے صاحب؟ رائیڈر ہے, رائیڈر فل اسپیڈ میں. اچھا وہ بائک بھی مہنگی والی گاڑیاں لوگ چلاتے ہیں, وہ نارمل بائک نہیں ہوتی, اسپورٹس بائک ہوتی ہے, بلٹ ہوتی ہے. پوری اسپیڈ میں, کوئی 100 کی اسپیڈ میں چلا رہا, کوئی 120 کی اسپیڈ میں چلا رہا ہے. اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے, دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہا ہے. ارے نادان, یہ زندگی ایک بار چلی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی. اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ جوانی اللہ کی امانت ہے. اسے نمائش میں نہ گزار, اسے عیاشیوں میں نہ گزار. اس جوانی کا حساب دینا پڑے گا تجھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے, جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں سب کو ملتی ہیں لیکن لوگ قدر نہیں کرتے, لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 الصحت, و صحت کی تندرستی کی دولت. شوگر ہو گیا, چلو بھیا چکن نہیں کھا سکتے, رسگلہ نہیں کھا سکتے, مشٹی نہیں کھا سکتے. ہمیں کبھی آپ کے علاقے سے جاتا ہوں تو ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں بہار بنگال میں کیا خاص بات ہے. میں نے کہا ادھر مٹھائی بہت اچھی ملتی. کلیا چک میں کبھی کبھی گیا تو گرم گرم بالکل جو ہے کھجور کے گڑ کی جو مٹھائی وہاں ملتی بڑی زبردست ہوتی. میں کبھی جاتا ہوں تو ضرور اس کو خرید دیتا ہوں گھر کے لیے. اب لیکن آپ سوچئے اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ محروم ہو جاتے ہیں. اسی لیے 40 سال کے جب لوگ ہو جائیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا تھوڑا کم کر دو بھائی, ورنہ شوگر ہونے کا ڈر زیادہ رہتا ہے. اچھا جس کو شوگر ہو جاتا ہے وہ چائے تو پیے گا بغیر چینی والی, اسے پوچھو چائے پیو گے؟ ہاں پییں گے. کون سی؟ بنا چینی. اور مٹھائی گپا گپ کھائے. یہ عجیب بات ہے.
جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آج تندرستی ہے، کل ہوگی کہ نہیں ہوگی گارنٹی نہیں۔ ارے آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے، جب آپ 30 سال کے تھے جو انرجی آپ کے بدن میں تھی 35 سال میں وہ انرجی نہیں ہے، 40 سال میں اور کم ہو گئی، 45 سال میں اور کم ہو گئی۔ انسان جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے زندگی ڈھلان پہ چلی جاتی ہے۔ آج صحت کی حالت ہے، آج تندرستی کی حالت ہے۔ آج سورا ڈاگی میں جلسہ ہے، آپ 40 کلومیٹر بائک چلا کے چلے آئے، 50 سال کے ہو جائیں گے نہیں چلا کے آ پائیں گے۔ آج تندرستی ہے، اس کی قدر کر لو میرے ساتھیوں، کل یہ تندرستی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ، ٹائم کی نعمت ہے، سمے کی نعمت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں سمے کی قسم کھائی ہے۔ کہیں فرمایا والفجر، فجر کی قسم، کہیں فرمایا والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، کہیں فرمایا والنہار اذا تجلی، دن کی قسم، کہیں فرمایا والضحی، چاشت کے وقت کی قسم۔ اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ سمے بہت قیمتی ہے۔ اور ایک آدمی مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، اور صبح کو برف لے کے نکلا، دوپہر ہو گئی، کسٹمر نہیں آ رہا ہے اور برف برابر پگھل رہی تھی، تو بیچارہ چلانے لگا اور کہنے لگا او لوگو میرا برف خرید لو اس سے پہلے کہ میرا کیپٹل گل جائے، میری پونجی سماپت ہو جائے، میری پونجی ختم ہو جائے، شیش ہو جائے، وہ لوگوں میرا برف مجھ سے خرید لو۔ سلف کہتے ہیں اس انسان کو دیکھ کر ہمیں قرآن کی سورت کا مطلب سمجھ میں آیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا سمے ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ سمے کا غلط استعمال کرتے ہیں، وقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج کیا عالم اور کیا جاہل، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کے ہاتھ میں موبائل اور سوشل میڈیا کا ایسا دور آ گیا، ایک فوٹو ڈالا تو انتظار کر رہا ہے کتنے لائک ملے، ایک ویڈیو ڈالا تو دیکھ رہا ہے کتنے لوگوں نے اس پر لائک کا ایموجی ڈالا ہے، ایک کو میسج کر کے دیکھ رہا ہے ریپلائی آیا کہ نہیں آیا۔ ارے جتنا تو لوگوں کے لائک کی پرواہ کر رہا ہے، اتنا اگر تو اللہ کے لائک کی پرواہ کرتا کہ اللہ تجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو شاید تو لائق ہو جاتا۔ تجھے اللہ کے لائک کی فکر نہیں، لوگوں کے لائک کی فکر ہے۔ ارے لوگ آج تجھے فیس بک پر لائک کر رہے ہیں، کل مرے گا لوگ کہیں گے مرحوم بڑے اچھے آدمی تھے، تیرے گاؤں والے تیری مٹی میں آئیں گے، زندگی میں کبھی تیری تعریف نہیں کی، جب قبر میں مٹی دینے آئیں گے ہاتھ جھاڑ کے کہیں گے آدمی بھالو چھیلو، مانوش والی چھیلو، آدمی اچھا تھا۔ لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کرے گا چاہے لوگ بھاڑ میں جائیں، لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ کو راضی کرے گا، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے اس کو کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بھارت میں اگر آپ کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں تو بھارت کا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کی سنتان مانا جائے گا، آپ کا بیٹا مانا جائے گا۔ لیکن اسلام میں آپ اگر کسی بچے کو پال لیتے ہیں یا اپنا بیٹا بول لیتے ہیں، منہ بولا بیٹا مان لیتے ہیں، تو آپ کے مان لینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اب بہت غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی نے حضرت زید کو پالا، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، بیٹے کی طرح حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے، اتنی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کرتے تھے کہ حضرت زید کے باپ کا لوگ نام نہیں لیتے تھے بلکہ زید ابن محمد کہتے تھے ان کو۔ زید کی شادی ہوتی ہے کس سے؟ حضرت زینب بنت جہش سے، جو اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ زید بھی بہت اچھے خاندان کے تھے،
لیکن کسی زمانے میں ڈاکوؤں نے پکڑ کر کے غلام بنا کے بیچ دیا تھا تو مکے میں لوگ ان کو غلام سمجھتے تھے. جب اللہ کے نبی نے زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی سے کرا دی تو یہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چل پایا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رشتہ کرو تو ایسی جگہ رشتہ کرو جہاں آپ کا مزاج تال میل کھا جائے. آپ بہت پیسے والے ہیں اور آپ بہت غریب فیملی میں شادی کریں گے، تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ گاؤں کے ہیں، شہر کی لڑکی لے کے آ جائیں گے، تال میل تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اپنے ماحول میں، اپنے ایٹماسفیئر میں، اپنے کلچر میں شادی کرنا بہتر ہے اگر دینداری ہے تو، تاکہ تال میل کھا جائے. کیونکہ رشتہ جب ہوتا ہے تو تال میل کا ہونا بہت. زید بھی بہت نیک انسان ہے، زینب بھی بہت نیک عورت ہے، مگر تال میل نہیں ہو پا رہا تھا. اب حضرت زید کے دل میں خیال آیا کہ میں طلاق دے دوں. حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے نبی میں زینب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے، اور جب وہ طلاق دے دیں گے اور زینب کی عدت پوری ہو جائے گی تو اے میرے رسول آپ کو اس عورت سے شادی کرنی ہوگی، تاکہ دنیا سے یہ رسم ختم کر دی جائے کہ اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو وہ سگا بیٹا نہیں ہے. کیونکہ سگا بیٹا ہوتا تو سگے بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے اور بہو سے سسر کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی. زید کی مطلقہ بیوی سے اللہ کے رسول کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا تاکہ اس رسم کو توڑ دیا جائے، اس رواج کو توڑ دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی کو ڈر پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ڈائریکٹ یہی بولیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو سے شادی کر دی. اللہ کے نبی کے پاس زید آئے. زید نے کہا اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو. آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ. آپ نے کہا اے زید اپنی بیوی کو طلاق مت دے، اس کو نکاح میں باقی رکھ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِي. اور اے نبی آپ کو پتا تھا کہ طلاق ہو جائے گی اور آپ کو شادی کرنی ہوگی زینب سے، لیکن آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے. وَتَخْشَى النَّاسَ. اور اے میرے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. کبھی زندگی میں اللہ کے نبی لوگوں سے نہیں ڈرے، اس موقع پر لوگوں کا ایک ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اے میرے نبی لوگوں سے مت ڈریے، اللہ سے ڈریے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. لوگوں کی پرواہ مت کرو. جب مسئلہ دین کا آ جائے، شریعت کا آ جائے تو اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو. نبی نے شادی کر لی حضرت زینب سے. اب صاحب باتیں بننے لگی. اس کے پہلے حضرت زینب کے پہلے اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھیں. زینب 5ویں بیوی تھی. لوگوں نے کہا صاحب یہ رسول تو بڑے عجیب، یہودیوں نے کہا یہ رسول تو بڑے عجیب رسول ہے، یہ اپنے ماننے والوں کے لیے انہوں نے الگ قانون بنایا، اپنے لیے الگ قانون بنایا. یہ تو صاحب 4 کے بعد 5ویں شادی کر رہے ہیں. ایک اعتراض کیا لوگوں نے. پھر دوسرا اعتراض کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ رسم بہت غلط تھی تو اس رسم کو توڑنا ضروری تھا تو رسول نے ہی کیوں توڑا، کوئی اور توڑ دیتا. اور پھر تیسرا سوال کہ نبی نے اپنی بہو کی سے شادی کر لی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. اللہ نے ایک آیت میں تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. کون سی آیت؟ سورہ احزاب کے اندر آیت اتاری گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کے تو سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے، ان کے اولاد میں کوئی لڑکا جو ہے نہیں ہے جو جوان ہو کر کے مرد بنا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب اس کو لڑکا نہیں ہوا، ایسی تو نسل نہیں چلی. ارے اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہیں وہ دل چھوٹا نہ کرے، جس کے صرف لڑکے ہیں وہ بہت خوش نہیں ہے. دنیا میں آپ کی اولاد نیک ہونا چاہیے میرے ساتھی. اگر آپ کو صرف اللہ نے بیٹیاں دی ہیں
اپنی قسمت میں ناز کیجئے. نبیوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. ہمارے آخری نبی 4 بیٹیوں کے باپ تھے. تو بیٹی اگر ہے تو دل مت چھوٹا کرو میرے بھائی. بیٹا ہے تو بہت اچھی بات ہے, بیٹا نہیں ہے کوئی بات نہیں, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں, کوئی کمی کی بات نہیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو کان کھول کے سن لو, تمہارے لیے جو نیم بنائے گا کہ 4 سے زیادہ تم شادی نہیں کر سکتے, محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس نیم سے چھوٹ بھی دے سکتا ہے, تمہیں اس پر کوئی اعتراض کا ادھیکار نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین, اور وہ آخری نبی ہیں, ان کے اوپر سارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے, ان کو آخری نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. اگر وہ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, نبی نے جب لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو تم لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے؟ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارو. لوگ کیا کہتے ہیں اس کے چکر میں مت پڑو. لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے آپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں, اور یہ دنیا یہ بڑی ظالم دنیا ہے میرے ساتھ. آج جمعہ کا دن تھا, سورہ اعلیٰ کی تلاوت آپ نے جمعہ کی نماز میں سنی ہوگی. سورہ اعلیٰ کی یہ آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. نہ دنیا کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ دنیا کی عورت تمہارے ہمیشہ کام دینے والی ہے, نہ دنیا کی تندرستی ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ دنیا کا مال ہمیشہ تمہارے کام آنے والا ہے, نہ دنیا کی زمین اور جائیداد ہمیشہ تمہارے کام آنے والی ہے. جیسے ہی انتقال ہو جائے گا, دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی, ساری زمین جائیداد تمہارے وارثوں کی ہو جائے گی, اولاد کی ہو جائے گی, بیوی کی ہو جائے گی. تم تو خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے. 2 گز زمین میں تم کو دفنایا جائے گا, تم کو کفن کے سفید کپڑے میں کفنایا جائے گا, اور اس کفن میں کوئی پاکٹ بھی نہیں ہوگا, کوئی نوٹوں کی گڈی لے کے نہیں جاؤ گے, کوئی کرنسی لے کے نہیں جاؤ گے, کوئی چیک بک لے کے نہیں جاؤ گے, خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ گے. ایک صاحب نے ایک دن مسئلہ پوچھا, مولوی صاحب گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا ہے, اور انتقال کے بعد جب میت کو نہلانا ہوتا ہے تو میت کے باڈی پر جو کپڑا ہوتا ہے شریر پر, وہ تو اتار نہیں سکتے, تو اس کو کینچی سے کاٹ دیتے ہیں. تو کہا کہ مولوی صاحب اس کپڑے کا کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی وہ کپڑا اب تو استعمال کے لائق تو نہیں ہے, کاٹا جا چکا ہے اس کو, تو اس کپڑے کو آپ کہیں پھینک دیجئے, ڈسٹرائے کر دیجئے, نشٹ کر دیجئے. اس کپڑے سے کوئی تبرک حاصل تھوڑی کرنا ہے, اور وہ کپڑا کوئی منحوس کپڑا بھی نہیں ہے. آپ چاہیں تو اس کو رکھ لیں اگر کوئی کام کی چیز, ورنہ پھینک دیجئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا.